بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتصم باللہ۔ ابو اسحاق معتصم بن ہارون رشید 180 ہجری میں جبکہ ہارون رشید خود بلاد روم کی طرف عازم ہوا، مقام ضرب بطرہ علاقہ سرحد میں بارودہ نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہارون رشید کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی اور وہ اپنی اولاد میں جب کوئی چیز تقسیم کرتا تو سب سے زیادہ حصہ معتصم کو دیا کرتا تھا۔ معتصم کو پڑھنے لکھنے کا مطلق شوق نہ تھا۔ لڑکپن میں اس نے کھیل کود کے اندر اپنا تمام وقت صرف کیا۔ ہارون رشید نے ایک غلام کو متعین کر دیا تھا کہ وہ معتصم کے ساتھ رہے اور جب موقع ملے اس کو پڑھائے۔ جب وہ غلام مر گیا تو ہارون رشید نے کہا، اب تو تمہارا غلام بھی مر گیا، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ معتصم نے کہا کہ امیر المومنین، غلام مر گیا اور میں کتاب کے جھگڑوں سے چھوٹ گیا۔ معتصم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ بالکل امی تھا، پڑھا لکھا نہ تھا، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم پڑھنا جانتا تھا اور اپنا نام وغیرہ لکھ سکتا تھا، مگر چونکہ شاہی خاندان اور علماء کی صحبت میں پرورش پائی تھی اور ہارون و مامون کے زمانے کی علمی مجلسوں کے تماشے خوب دیکھے تھے، اس لیے اس کی واقفیت بہت وسیع تھی۔ معتصم نہایت تدبیرمند، پہلوان اور بہادر شخص تھا، ساتھ ہی وہ سپہ سالاری کی قابلیت اعلیٰ درجے کی رکھتا تھا۔ ابن ابی داؤد کا قول ہے کہ معتصم اکثر اپنا بازو میری طرف پھیلا کر کہا کرتا تھا کہ اس میں خوب زور سے کاٹو۔ میں دانتوں سے کاٹتا اور معتصم کہتا کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں پھر کاٹتا، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوتا۔ میرے دانتوں کا کیا اثر ہوتا؟ اس پر تو نیزہ کا بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ معتصم اکثر اپنی 2 انگلیوں سے آدمی کے پہنچے کی ہڈی دبا کر توڑ ڈالا کرتا تھا۔ معتصم کبھی خود بھی شعر کہتا اور شعراء کی خوب قدردانی کرتا تھا۔ مسئلہ خلق قرآن کے خبط میں وہ اپنے بھائی مامون رشید کی طرح مبتلا تھا۔ جس طرح مامون نے علماء کو اس مسئلے کے متعلق اذیتیں تکلیفیں پہنچائی، اسی طرح معتصم باللہ عباسی نے بھی علماء کو تنگ کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اسی مسئلہ خلق قرآن کے متعلق نہایت بے رحمی، بے دردی سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔